ख़वातीन व हज़रात, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आप सबका खैर मक़दम करती हूँ आज के इजलास में। I welcome everybody to this session on the current crisis in the Sudan. As you know, since the 15th of April, a conflict has been raging in Sudan. It is a war. The roots of the hostility and anger which we see in that country has deep roots in the past. Although the current conflict is between the Sudanese armed forces and the paramilitary rapid support forces, thousands of people have died and an equal number of people have been injured. Hundreds of thousands of people have fled to neighboring countries. Sudan is surrounded by many countries: Egypt, Ethiopia, Chad, Eritrea, Libya. It has 7 neighbors. Sudan became independent in 1956, and its history has been mired in foreign invasions, ethnic and tribal disputes and tensions, and disputes over religion. There have been 2 civil wars between the central government and the southern regions, which are said to have killed 1.5 million people and displaced hundreds of thousands of people. Since its independence in 1956, Sudan has seen 15 military coups, and the military has ruled Sudan for most of its existence. Today, because of this conflict, this terrible war, there is a huge humanitarian crisis. Shortages of food, water, medicines, and fuel. There have been several ceasefires which have not held, and recently sanctions have been imposed by the United States. According to the International Organization for Migration, 1 million internally displaced people have been internally displaced, and 250,000 have fled Sudan. There is an attempt to mediate, to bring this war and this tragedy to an end. An attempt has been made by Saudi Arabia and by the United States of America. The United States and all major intergovernmental organizations and countries have pleaded for peace talks, but the major concern of most countries has been the safe evacuation of their nationals. Pakistan has also been monitoring the situation. There are said to be about 1,000 Pakistanis in the Sudan. So far as mediation for ending the war is concerned, it is said that the best bet is the African Union to bring about a mediation and an end to the conflict. It has already in the past mediated successfully in 2019 after the military overthrow of President Omar al-Bashir. To discuss the situation in the Sudan, we are fortunate that we have with us today 2 ambassadors of Pakistan who have served in that country. It is my pleasure to introduce Ambassador Zafarullah Shaikh, who started his career as a lawyer. He practiced law for several years before he joined the Foreign Service of Pakistan, and he served under the Ministry of Foreign Affairs in many countries in different capacities in Tokyo, Dhaka, Jeddah, and Kuwait. He was also our Consul General in Frankfurt in Germany. And then he was sent as ambassador of Pakistan to Sudan, where he served from 1999 to 2002. During that period, he was accredited also to the Central African Republic, Republic of Congo, and Republic of Chad. And he was given a presidential memento
from the President of Sudan in recognition of promoting bilateral relations between Pakistan and Sudan. Ambassador Zafarullah Sheikh is a linguist. He speaks 10 languages, and he also is also fluent. He is also fluent in Japanese, which he chose to learn for some reason. I don't know. He can explain it himself. So it is my great pleasure to ask Ambassador Zafarullah Sheikh to take the floor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने इतने अच्छे अल्फाजों में मेरा तारुफ करवाया. बेसिकली मैं तो डॉक्टर साहिबा का स्टूडेंट हुई हूँ, चाहे कितना भी तजर्बा हो. माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा की किसी तारुफ की मोहताज भी नहीं है, और इनकी सर्विसेज जो हैं और अभी तक माशाल्लाह इस इंस्टीट्यूट को भी संभाल रही हैं. आई रिकॉल माई ट्रेनिंग डेज इन नीपा. इट वॉज इन 1996. उस वक्त तो डॉक्टर साहिबा हेड नहीं थी, मगर रही हैं वहाँ, और सफ़ीर भी रही हैं हमारी डॉक्टर साहिबा. बहुत सी चीज़ें हैं जो माशाल्लाह हमने सीखी हैं उनसे. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा. मैं आने से पहले ही मैं सोच रहा था कि सूडान इज़ अ ड्राई सब्जेक्ट, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, एंड द अटेंडेंस माइट बी थिन. उसकी कोई फिक्र नहीं है. अ फ्यू मिनट्स बिफोर आई वाज टॉकिंग टू हमारे जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, कुछ बैठे हुए थे, एंड आई टोल्ड देम दैट they would be knowing more than me as far as because the fresh studies are concerned. Because I was ambassador in Sudan from 1999 to 2002. 20 साल पहले की बात है. It's quite old. बहरहाल ये है कि डॉक्टर साहब ने जैसे अब आप बताया, डॉक्टर साहिबा ने कुछ फैक्ट्स जो थे वो यही हैं, और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं I'll share my views and experience while staying there in that country. I started my career in Tokyo as a foreign service officer in 1975. Did my Japanese language, क्योंकि हमारे जो career officers होते हैं उनमें एक language choose करनी होती है, and I went for Japanese. A very difficult language, the most difficult language in the world. They use 3 scripts, kanji, hiragana and katakana, because there's a mixture of Chinese characters with the local language and dialects over there. So, and then the language of the men and the women is different. The language of the children is different. So there is no one language. जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं you, हमारे यहाँ सिर्फ आप और तुम है, वहाँ different calls हैं सारी की सारी. So it becomes very difficult at times when you talk in Japanese language. बड़ा मुश्किल लगता है. तो मुझे जब मैं शुरू में गया हुआ था वहाँ, तो it took me at least 6 months to at least catch the root of Japanese language और आगे चलने की हिम्मत हुई. फिर भी 3 साल में मैं कोई आधी सीख सका. I could speak well, but लिखने में मैं कोई इतना अच्छा नहीं था. अखबार पढ़ लेता था, क्योंकि उनके जो तीनों लैंग्वेजेस मिला के पढ़ा जाए तो उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है. वहाँ के लोग खुद the doctors would hardly understand the language of the engineers, क्योंकि वो खांजीस और कैरेक्टर्स अलग होते हैं हर जगह पे जो हैं. तो उसके बाद very briefly मैं 6-7 साल वहीं था. Then I went to Bangladesh. 3 years में वहीं था. Very interesting experience, खास करके 80s में था after the separation. वहाँ फिर कुछ बंगाली सीखी. जब जहाँ वहाँ रहते हैं तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो सीख ही लेते हैं. उसके बाद I was in Jeddah for about 4 years. बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले गए. मैं 86 से 90 तक वहाँ जद्दा में था. एंड आई थिंक उसी दौरान में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोई 4-5 हमारी पाकिस्तान की हुकूमतें चेंज हुई. एंड आई केम अक्रॉस सो मेनी हमारे लीडर्स वहाँ आते थे. एंड आई यूज्ड टू बी द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द विजिट. कोई मुश्किल जॉब था वहाँ, सारा प्रोटोकॉल था बेसिकली.
اس کے بعد آئی کیم ٹو کراچی ایز ڈپٹی چیف آف پروٹوکول. 4 سال پھر میں عرب کی دنیا میں چلا گیا, کویت میں 4 سال وہیں تھا. تھوڑی بہت عربک ہم سب کو آتی ہے, تھوڑی سی پریکٹس کرنے کا موقع ملا تو ہلکا پھلکا وہ بھی تھوڑی سی نالج آئی. اس کے بعد دین نیپا چلا گیا ٹریننگ کے لیے, جو ہماری مڈ کیریئر کی ٹریننگ ہوتی ہے. اینڈ دین آئی واز پوسٹڈ ایز کونسل جنرل ٹو جرمنی. یہ میں نے اسی وجہ سے ساری کہانی سنائی کہ میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ جب جرمنی سے میرے آرڈر سوڈان کے آئے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ جاؤں یا نہ جاؤں. کہاں جرمنی میں رہ کے جو کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ لنچ جا کے پیرس میں کرتے تھے, اور گھومنے جا کے ہالینڈ میں جاتے تھے, اور اسپین میں ادھر جاتے, سوئٹزرلینڈ میں گھومنے جاتے تھے, وہی سوڈان. تو اٹ واز لٹرلی اے بگ جولٹ آنیسٹلی. میں بیٹھا, آئی ڈسکس وتھ مائی وائف, تو میں نے کہا کہ تم بتاؤ, کیونکہ یو آر دا اونلی ون ہو ول بی وتھ می. تو کہنے لگی کہ دل تو نہیں کرتا مگر کہ تم سفیر بن گئے ہو, چلو, کیونکہ آپ لوگوں کی کلائمیکس جو ہے وہ سفارت ہے, یو آر اے کونسل جنرل ہیئر. ان کی پوائنٹ تھی. میں نے کہا چلتے ہیں, مگر وہاں مٹی کے طوفان ہوتے ہیں, یہ جگہ نہیں ملے گی, اس طرح کی چیز نہیں ملے گی آپ کو. سنو فال ہوتا ہے, بڑے بڑے پھول, اینڈ سو مینی کمفرٹس آف لائف. اور میں نے کہا جس گھر میں آپ چلتی ہیں تو اس کا فرش ہی گرم ہوتا ہے الیکٹرانکلی, وہ نہیں ہوگا وہاں تو مٹی مٹی ہوگی ساری. ہوا یہی, دل کو تھام کے میں چلا گیا. 6 مہینے کے بعد وہ بھاگ کے پاکستان آ گئی, کہتی میں تو یہاں نہیں رہتی, بڑے نہیں آؤں. میں سوڈان میں رہا. سچ پوچھیں کہ میرے کیریئر کا, یہ نہیں کہوں گا اٹ واز دا بیسٹ پارٹ آف مائی کیریئر, بٹ دیر واز اے گریٹ لرننگ. میں نے وہاں اپنا انجوائے کیا, بڑی اسٹے انجوائے کی. تھوڑے بعد میں ابھی آتا ہوں اس چیز پہ. اور جو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جی افریقہ میں کچھ نہیں ہے, صرف یورپ میں رکھا ہے یا کینیڈا میں یا دوسرے ایڈوانس کنٹریز میں رکھا ہے. ٹوکیو کا اتنا موسٹ ایڈوانس کنٹریز میں نے سارے دیکھے ہیں. مگر سچ پوچھیں کہ افریقہ کانٹیننٹ میں تو خیر سوڈان میں تھا. 1999 میں سوڈان ایریا وائز افریقہ کا سب سے بڑا کنٹری تھا. اس وقت میرا خیال ہے کہ رفلی کوئی 30 ملین کی پاپولیشن تھی. اور باقی کنٹریز بھی کیونکہ کولونیل رول میں رہے تھے, آہستہ آہستہ الگ الگ ہوتے گئے. سوڈان بھی ایسی تھا ٹل 1956. تو ایجپشن کنٹرول اور پھر برٹش کانڈومینیم تھا. 56 میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی آپ کو بتایا بھی کہ انڈیپینڈنس جو سوڈان کی ہوئی وہ 1956 میں ہوئی. ایک چیز آگے جانے سے پہلے, انفیکٹ میں جب ڈاکٹر صاحبہ نے حکم کیا کہ سوڈان پہ بولنا ہے تو مائی گرینڈ سن ہو از اسٹڈینگ ان US, تو اس سے میں نے ایسے ہی ذکر کیا. میں نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ سیٹرڈے کو کوئی چیز کہہ رہا تھا کہ مجھ سے وہ کریں. میں نے کہا نہیں, میرا لیکچر ہے سوڈان پہ. تو رات کو اس نے بیٹھ کے مجھے سوڈان پہ ایک پوئم بھیجا, اور پوئٹری وہ لکھتا ہے. مجھے تو اس دن پتہ لگا کہ وہ بھی لکھتا ہے, میں بھی لکھتا ہوں تھوڑا بہت انگریزی میں. یہ 1 منٹ کے لیے میں سناؤں گا جو اس نے مجھے وہ بھیجا. پوئم یہ تھا, دس ون. سوڈان اس نے یہ دیا تھا. فرام نارتھ ٹو ساؤتھ, from the Libyan to the Nubian, from the desert down to the greenery, with the grains of sand to a fertile piece of land, lies a junction of the longest river, from the blue to the white Nile. To the unheard repelling of two colors and the unusual denial of the two Niles, from the largest land in Africa to a divided land from Khartoum to Juba, is a place called Sudan. بڑا اچھا لکھا. اب میں نے ان کو بولا کہ دیکھو, I am rather excited کہ تم نے اتنا اچھا پوئم لکھا ہے, مجھ سے بھی اچھا لکھا ہے. تو کہتا ہے کہ جب آپ لیکچر دے کے آئیں مجھے بتائیے گا کہ آپ کا لیکچر کیسا رہا. میں نے کہا کہ بھائی اب تو جو تم نے لکھا ہے نا, میرا لیکچر اس سے تو اچھا نہیں ہو سکتا. You have defined Sudan in just one poem. تو میں جو بھی بولوں گا, کیونکہ یہ دیکھیں افریقہ کے کچھ ملک ایسے ہیں جو ہم سارے جاتے نہیں ہیں وہاں. ایز اے نارمل ٹورسٹ وی ڈونٹ گو ایکسیپٹ اے فیو کنٹریز ان نارتھ افریقہ جو خوبصورت ہیں,
یا بزنس کے لیے میرا خیال ہے کہ ساؤتھ افریقہ از اے گڈ پلیٹ فارم. یا اوپر اگر آپ جائیں موراکو میں جائیں, ٹیونس جائیں. میں سفیر رہا ہوں الجیرس میں رہا ہوں 4 سال, وہاں بھی رہا ہوں نارتھ افریقہ میں. وہاں میں 2 کنٹریز کا آلسو آئی واز ایکریڈائٹڈ ٹو مالی اینڈ موریٹینیا, اوپر نارتھ اینڈ نارتھ ویسٹ. تو اوور آل افریقہ میں میری جو سفارت رہی ہے وہ 8-9 کنٹریز کی بھی رہی ہے, اور کافی عرصہ 4 یعنی 8 سال وہاں بھی گزارے تھے. 2008 میں ریٹائرمنٹ ہوئی تو پھر میں آئی جوائن ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ایز کنسلٹنٹ آن افریقہ مارکیٹس. یہاں مجھے کہا گیا کہ کیونکہ افریقہ میں آپ رہے ہیں, ہمارے بزنس مین جو ہے وہ افریقہ جاتے نہیں ہیں, تو پلیز ہمیں ایک پلان بنا دیں, وہاں کے کیا ہیں تھریٹس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں, اپرچونٹیز کیا ہیں, وہ ہمیں بنا دیں. تو میں نے کوئی 50 ملکوں کے قریب کا ایک کنٹری کا 4 سال میں ایک پلان ان کو بنا کے دیا, جو اٹس آئی کال اٹ افریقہ بائبل. وہ میں نے بنا کے ان کو دے دیا, جو آج تک ایسا ایک بڑا کمپریہنسو پلان, جو میرے لیے بڑی اسٹڈی تھی اور بڑی محنت کرنی پڑی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افریقہ میں تھوڑی بہت آئی ایم اسٹل دی اسٹوڈنٹ آف دی کانٹیننٹ افریقہ کی, کیونکہ نارملی ہر جگہوں پہ ہم تو جاتے تھے کبھی گھومنے پھرنے, ادھر کوئی گھومنے پھرنے نہیں آتا تھا. آئی ہارڈلی ریمبر کہ کوئی سوڈان میں کوئی گیسٹ میرے پاس گھومنے آیا ہوگا, کوئی نہیں آتا وہاں. جو بھی ہے بزنس کے لیے ہوتا ہے. بٹ اسٹل جو سوڈان کی تھوڑا انٹروڈکشن تھا, اس میں میں نے اپنی جو اسکیم ہے پریزنٹیشن کی, اس میں نے 3 چیزیں اس میں رکھی ہیں. میں آئی ڈونٹ بلیو ان the defining the figures and all those things. I'll share my humble experience with you here. And اگر Q&A ہوا تو پھر اس میں کچھ سوالات جواب بھی دیں گے. And my colleague Ambassador عالم بروہی صاحب is also here. ہم نے دونوں وہاں سرو کیا ہے. میں پہلے تھا, شاید اس کے بعد گئے تھے. انشاءاللہ جب بات کریں گے آپ کو بتائیں گے. تو I think we together, اگر کوئی ایسا سیشن رہا تو we'll learn from the research students and we'll share our experience also. Sudan as ایک جو سب سے پہلا پورشن ہے جو میں ابھی سلائڈس میں دیکھوں گا, that is پاکستان سوڈان ریلیشنز. بالکل بریفلی میں نے سائنوپسس بنایا ہوا ہے اس کا پوائنٹس کا, اس میں کیا کیا چیز ہے. اینڈ آئی ول اسٹارٹ ود دس تھنگ. دس از سوری, یہ ہے بیک گراؤنڈ آف پاکستان افریقہ ریلیشنز. نارملی سارے افریقہ میں جو ابھی فگرس ہیں رفلی there are not more than 200,000 expatriates. Majority of them are in South Africa, around 120. یہ فگرس میں نے فارن آفس سے لی ہیں پچھلے ہفتے. ریمیٹنسز جو ہیں رفلی $400 million, یہ 22 کی فگرس ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امپورٹ ایکسپورٹس میں ہم ڈیفیسٹ میں رہتے ہیں. نارملی ہم ان کنٹریز سے, افریقن کنٹریز سے, اینڈ ایون فرام سوڈان, وی امپورٹ کاٹن, ہائٹس اینڈ اسکنس, اور دوسری چیزیں لیتے ہیں, کیونکہ کاٹن وہاں کی اسٹیپل بڑا ہے اور اچھی کاٹن ہے, یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ہوتی ہے. تو 90% آف دی امپورٹس کنسسٹ آف کاٹن. اس میں اب دیٹس وائی یو مسٹ بی سیئنگ ہیئر دیٹ وی آر ان مائنس, اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اور ہم بہت کم ایکسپورٹ کرتے ہیں, چاول یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, فارماسیوٹیکلس ہیں, مگر کوئی زیادہ ہمارا وہ نہیں ہے ٹریڈ وتھ افریقہ. مشنز جو ہماری افریقہ میں ہیں, we have about 19 embassies now in Africa. افریقہ بہت بڑا کانٹیننٹ ہے, اور ہمارے فارن آفس کے سسٹم میں یہ ہے کہ we don't have embassy in every country because we can't afford. So the ambassador in one country is accredited to so many other countries so that وہ اس کو look after کرے. So me as ambassador was accredited to Republic of Chad, Central African Republic and Democratic Republic of Congo. بڑی مشکل جگہیں تھیں. میں ایک جگہ پہ تو جا سکا چیڈ میں, جس کا کیپٹل جمینا تھا,
کیونکہ ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر وی سینڈ دا لیٹرس ٹو دی فارن آفس دیئر، اور جب وہاں کوئی تاریخ مل جاتی تو پریزنٹ آر کریڈینشیلس، تو پھر ہم جاتے ہیں. میرے 3 سال کے عرصے میں آئی کوڈ اونلی گیٹ اے چانس ٹو گو ٹو چیٹ، تو وہ میں تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا. تو وی ہیو 19 ایمبیسیز اوور دیئر. لاسٹ ایئر سے لے کے لک افریقہ کے وجہ سے فارن آفس نے تھوڑا ایمفیسائز کیا ہے افریقہ کانٹیننٹ پہ کہ ہم ٹریڈ کو کیوں نہ بڑھائیں، ہمارے لوگ نہیں جا رہے ہیں. سو ایک نئی سوچ آئی ہے، مگر اس طرح سے نہیں آئی جتنی ہونی چاہیے. جتنا کچھ افریقہ میں ہے وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، ساری ریسورسز اور ساری چیزیں تھی. بیسیکلی افریقہ جو ہے اٹس ایکولی بلیسڈ اینڈ کرسڈ بائی دیئر نیچرل ریسورسز. اس پہ اتنے ہیں، آپ کو پتہ ہے کالونیز رہی، فرینکو فرینچ کالونیز رہی، دوسرے رہے، پھر وہ چلے گئے. ریسورسز بہت ہیں. سوڈان میں گولڈ مائنس ہیں، سوڈان میں آئل ہے، سوڈان میں گیس ہے، آئرن اور ہے، بہت سی چیزیں ہیں. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ وہ اندر ہی پڑی ہوئی ہیں زمینوں میں. سملرلی الجزائر میں بھی ایسے ہی تھا. The president of Algeria used to tell me, and even president of Sudan, اس وقت میرے ٹائم میں عمر البشیر تھا. He used to tell me, please send us the team so that they can dig the gold. ہم ان کو فری میں دینے کے لیے تیار ہیں، یہاں آئیں اور سونا ڈھونڈیں آ کے، تیل ڈھونڈیں آ کے. ویل میں اپنے دور میں I could not succeed honestly to convince many of our businessmen or community to come to Sudan. خیر یہ تھا کہ ہر سال میں وہاں ایک ایگزیبیشن کرواتا تھا، مگر وہ چھوٹے لیول پہ چیزیں ہوتی تھیں، کوئی بڑا ٹریڈ نہیں ہوتا تھا. کچھ فارماسیوٹیکل فارمز تھیں جنہوں نے اپنے ڈرگس رجسٹر کرائے تھے، ان میں ملیریا ملیریل ڈرگس تھے یا دوسرے تھے، مگر کوئی زیادہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ یعنی سکسیسفل بزنس مین ٹرپس جو ہوتے ہیں وہ آئی کوڈ ناٹ بریک دا آئس. ہاں یہ تھا کہ وہاں اپنا جو اچھی چیز ایک ہوتی تھی وہاں سوڈان میں کہ وہاں کچھ کمیونٹی ہماری آنے شروع ہو گئی. سوڈان ویری بیوٹیفل کنٹری میرے لحاظ سے. میں وہاں بھی جاؤں گا. جب جرمنی سے وہاں گیا تو پہلی دفعہ جب پہنچے بڑا دل کو دھڑکن بڑی تھی اور مائی وائف واز وتھ می. تو اس سسٹم تھا، چیف آف پروٹوکول سامنے کھڑا ہوا تھا. میں نے بیگم کو کہا دیکھو وہاں سے لے کر آئی تو ہو مگر یہاں تو دیکھیں یہ مٹی کا طوفان ہے. میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مت چلو. کہتے نہیں چلو، دیکھو ساری مٹی مٹی ہے، سہارا ڈیزرٹ ہے. کہتے ہر وقت ایسے ہی ہوگی. میں نے کہا لگتا تو ہے کہ ہوگی ایسے ہی. یعنی گھر میں گئے مٹی تھی اور مٹی میں ٹیلکم پاؤڈر تھا، بالکل ایسی پتلی تھی، یہاں تو آنکھ میں آتی ہے تو کرتے نا پاؤڈر جیسی بالکل مٹی. یعنی تو وہاں جب اترے تو وہاں میں نے جو پہلی پوئم لکھی اپنی، دس سسٹم کو عربک میں حبوب بھی کہتے ہیں، HABOOB. سوری آئی could not bring that poem with me now. بہت ٹائم لگ جائے گا. Because sometimes when we in the foreign service get carried away when we start defining the countries and the plus and minuses are live over there, تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ساری چیزیں کھینچائیں. تو حبوب means dust storm. تو میں نے پوئم میں تھیم یہ تھی کہ دیکھو ڈسٹ اسٹارم، ہم خرطوم میں آئے ہیں، تم نے ہمارے ویلکم کیے اپنے اس مٹی سے. ہمارے جو اچھے رومانٹک خیالات تھے اس کو بھی جھٹلا دیا آپ نے. جو ساری چیزیں تھیں وہاں گھر میں پہنچے پھر بھی تو وہاں موجود تھا، اور ابھی بھی جو ہے ساری چیزیں کرتے گئے. تم کب تک ڈسٹرب کرو گے ہمیں؟ It was a nice poem and it was published in the newspaper. تو وہاں میں لکھتا رہتا تھا. It was quite interesting place. میں بیسیکلی آئی ایم اے ولیجر. آئی بلانگ ٹو خیرپور، اور خیرپور میں ایک چھوٹی سی ولیج ہے ڈرب مہرشا. ڈرب کہتے ہیں اسمال ڈیزرٹ کو. It's a small desert consisting of about 200 houses. تو میں وہاں تھا. مائی فادر واز بورن there. I was born in خیرپور. بٹ بیسیکلی تو مجھے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا. میں نے کہا چلے بھائی ہم اپنے آبائی گاؤں میں دوبارہ آ گئے ہیں. وہی مٹی کی ساری اچھی سبزیاں،
خوشبو وہی وہاں کی، اچھا سا دودھ مل رہا تھا، مچھلی بڑی زبردست تھی نائل ندی کی. تو وہ جو فروزن فوڈ تھا جرمنی کا، جو سائنٹیفکلی ساری چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں. دوسرا دور شروع ہو گیا. سوڈان کی بیوٹی یہ تھی کہ پہلی دفعہ آرگینک جس کو آپ کہتے ہیں ساری چیزیں کھانے کو ہمیں ملی. بہت اچھا رہا وہاں، بڑا میں تو خوش تھا وہاں، اور بڑا اچھا لگا وہاں سوڈان میں. دوسری چیز جو تھی ڈپلومیٹک لائف وہاں جو تھی وہ اتنی کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی. آئی ڈونٹ کہ امبیسڈر عالم کے دور میں کیسے تھا، مگر میرے دور میں پریزیڈنٹ عمر البشیر تھا، ہی واز دا پریزیڈنٹ. اور تھوڑا بہت میں ہسٹری کو ڈاکٹر صاحبہ نے بتا دیا ہے، مگر میں بھی تھوڑا بتاؤں گا کہ عمر البشیر بیسیکلی 56 کے بعد سوڈان جب انڈیپینڈنٹ ہوا تو چلتے چلتے پھر کرنل نمیری آیا 69 میں. I'll keep jumping from one کیونکہ اتنا زیادہ بتانا ٹھیک نہیں ہے. 69 کے بعد پھر آہستہ آہستہ 1989 میں بریگیڈیئر عمر البشیر نے ملٹری کو ٹیک اوور کیا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ رفلی جب اتنے ملٹری کو وہاں آئے انڈیپینڈنس کے بعد 15 ملٹری کو تھے. اور اس کے بعد کیونکہ جب وہ نیا آیا تو دی سوسائٹی ٹوٹلی اٹ واز اسٹیگرڈ. کوئی پاور شیئرنگ کے چکر میں تھا، کوئی پیسے بنانے کے میں تھا، کوئی اپنے ریلیجس جو ایتھنک وائلنس تھی، ریلیجس فیلنگس تھی. تو اٹ واز مکسچر. نیا کنٹری جب بن گیا تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. تو بیسیکلی ملٹری میرا خیال ہے کہ ان کنٹریز میں موسٹ آف دا کنٹریز ان افریقہ ان کی وہ پریڈومیننٹ رہتی ہیں، سارے ملٹری پاورس ہوتی ہیں. اسی وجہ سے کہ دوسرا کراؤڈ جو ہے نارملی اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا جو وہاں فیوڈل ہے. فیوڈل کی تو ڈیفینیشنس ہیں، جیسے جاپان میں سمورائی ہوتا تھا، بڑا اسٹرانگ ہوتا تھا سمورائی، وہ نہیں تھا. تو وہاں کے فیوڈل جو تھے وہ پاور میں تھے. اینڈ موسٹ آف دا اسٹرانگ مین they were military used to. جی ہاں اگلی سلائیڈ میں دکھا دوں. یس رائٹ. ساری سلائیڈ دکھا دیں. جی میں پہلے سلائیڈ دکھا دیتا ہوں. یہ مشنز ان افریقہ بتا دیا آپ کو. اس کے بعد پاکستان سوڈان ریلیشنز پہ ہے، تھوڑی سائنوپسس ہیں. بائیلیٹرل ٹریڈ اور ہماری جی ایم سی ہے، ان کے ساتھ جوائنٹ منسٹریل کمیشن ہے، اور پولیٹیکل جو بھی ہے ڈائلاگ بھی چلتا رہتا ہے. ڈیفنس کا ہے، میں تھوڑا سا ڈیٹیلز بتا دوں گا اس میں. پھر یہ وہ فگرس ہیں جب یہ ابھی کرائسس ہوئی، اس میں کچھ پاکستانیز وہاں سے جو ہے ایویکویٹ ہوئے، کوئی 1000 کے قریب تھے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اور اس میں یہ بھی فارن آفس نے فگرس مجھے دی ہیں پچھلے ہفتے میں کہ کچھ کنٹریز نے کافی ہماری مدد کی. سعودی عربیہ تھے، دوسرے تھے پورٹ سوڈان، کافی دور ہے وہاں خرطوم سے. تو بٹ سکسیسفلی ہمارے جو پاکستانی اس سے نکل آئے ہیں. اور جتنی انریسٹ ہے ابھی اس پہ تھوڑا سا میں آؤں گا، جتنی تھی اس میں کم از کم یہ فگرس اس کی ہیں کہ ایویکویشن جو بڑا اچھا ہو گیا، اور اس میں کوئی ایسی کیجولٹی نہیں ہوئی. یہ ہسٹری پہ میں آ رہا ہوں چھوٹی سی. یہ میں نے کچھ پوائنٹس ہیں اس میں سائنوپسس ہے، ساری چیزیں وہ یہی چیز ہے کہ فورن انویژنس رہی ہیں، ریزسٹنس رہا ہے، ایتھنک ٹینشنس رہے، ریلیجس ڈسپیوٹس تھے، کانفلکٹ آن ریسورسز تھے. پھر 19 سے جو بھی تھا ایجپشنس کے کنٹرول میں اینگلو ایجپشن سوڈان تھا 56. اس کے بعد 1969 میں جیسے میں نے عرض کیا نمیری آ گیا. اس کے بعد وہاں ریلیجس کیونکہ سینٹیمنٹس کافی عروج پہ تھے، اس میں وہاں ایک نیا تمام جو فرینچ اسکالر تھا، ناٹ فرینچ اسکالر، سوڈانیز اسکالر اسٹڈینگ ان فرانس ایٹ دیٹ ٹائم، حسن الترابی. میرے وقت میں وہ تھا، اس کی اپنی ایک پارٹی تھی. تو بیسیکلی کافی کلیشز تھے. سوڈان میں ایک ریجن ہے دارفور ریجن، نووا ماؤنٹینس میں، اس میں بھی اتنی فائٹنگ چلی. وہاں یہ ساری چیزیں ہی کہ گروپس کے اوپر گروپس بنتے گئے. نمیری میں نے آپ سے عرض کیا تھا 1969 میں یہ تھا.
پتہ نہیں یہ ہو نہیں رہا. ہاں یہ دیکھیں 1 منٹ. یہ میرے خیال ہے مورلس وہی فگرس ہے سنس انڈیپینڈنس جب سوڈان کو 56 میں. سول وارس میجر جو ہے مجھے ملی ہیں 3 سول وارس تھیں 55 سے 72 تک. یہ وہ پیریڈ ہے جب انڈیپینڈنس وار چل رہی تھی اور برٹش جو تھے وہ ایجپشنس جو تھے وہ نکلے باہر. پھر 1983 سے 2005 تک تھی. یہ کافی بڑا لمبا پیریڈ تھا. اور پھر 2005 سے لے کے 2011 میں ساؤتھ سوڈان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. سوڈان 2 حصوں میں بٹ گیا. اٹ واز ان 2011. 2005 تک جو ایگریمنٹ ہوئی ہے ساری چیزیں. میں اس سے پہلے تھا 2002 تک میں رہا. وہاں سول وار تو چل رہی تھی اور کافی جو ایتھنک گروپس تھے اسلامسٹ سے دوسرے جو فیوڈلس تھے ان کی بہت لڑائی تھی آپس میں. اور ناردرن سائڈ جو تھی خرطوم جہاں ہے اور ساؤتھ میں جو لوگ تھے بیکاز مور اور لیس اٹ واز اے سیکولر جو فورسز تھے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ آ جائے. اب ملٹری لیڈر تھا پریزیڈنٹ بشیر جو تھا ہی واز اے فرینڈ آف پاکستان. مجھے بیٹھ کے کبھی کہتا تھا کہ آپ کے پاکستان سے کوئی نہیں آ رہا ہے لیڈر نہیں آ رہا. میں تو پاکستان میں اسٹاف کالج میں ٹریننگ کی ہے ایز بریگیڈیئر. ہی وڈ آلویز چیریش دا سویٹ میموریز کہ میں یہاں اسٹاف کالج میں ایسے ٹریننگ کی اور میں اتنا اچھا ہے آئی لو پاکستان. مگر انفارچونیٹلی میرے پیریڈ کے دوران 3 سال میں کوئی ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں آیا. اب وہ نہیں آیا اس کی کیوں ریزنس ہوں گی کچھ جیسے بھی تھا. بہرحال سوڈانیز پیپل دے لو پاکستان بڑی عزت دیتے تھے. اور میں آپ سے ایک گزارش کروں کہ پاکستان جو ہے افریقہ میں جتنا میں رہا ہوں جتنی پاکستان کی عزت ہے وہ باہر جا کے ہمیں پتہ لگی کہ کتنی ویلیو ہے. میں چیٹ گیا جب جمینا میں گیا پہلی دفعہ تو پریزیڈنٹ ڈیبی سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ اب وہاں پروٹوکول میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اندر ہم جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے دائیں طرف بیٹھنا ہے چائے کا کپ پینا ہے. پہلے پریزیڈنٹ صاحب اٹھائیں گے پھر آپ بولیں گے پھر 15 منٹ ہوگا پھر آپ کے ٹائم ختم ہو جائیں گے چلے جائیں گے. مجھے وہ 3 گھنٹے تک بٹھا کے رکھا اس نے. فورن منسٹر سارے منسٹرز بیٹھے تھے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے مجھے کہنے لگے وی لو پاکستان ہم غریب ملک ہیں پلیز ہمیں ٹیچرز دیں ہمیں میکینک دیں ہمیں بزنس مین دیں. ہمارے پاس مائنڈس ہیں ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہمارے پاس کوئی آ نہیں رہا. ہم انڈینس کو نہیں بلانا چاہتے. جی جی گولڈ میں یہ تو کہہ رہا ہوں ریسورسز اتنے اچھے. فرینکوفون ایریا ہے بیسیکلی ان کا سارا. تو کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے سفیر ہیں پاکستانی لوگوں کو یہاں لائیں. میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ آپ دیں گے کیا پاکستانیوں کو؟ کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں دے سکتے ہم غریب ہیں مدد کریں ہماری. ہاں یہ کر سکتے ہیں مائن دے دی مفت میں لینڈ دے دی مفت میں ٹیکس ہالیڈیز دے دیے. یس دے کین کم اینڈ ایکسپلوئٹ دا مائن. اسی طرح چائنیز نے کیا ان سوڈان when nobody was coming then the Sudanese government چائنیز کو وہاں لائے. میرے وقت میں there were more than 30,000 Chinese who came جنہوں نے آ کے تیل نکالا وہاں. تو میں بس 10 منٹ اور. تو یہ سوری یہ جو ہے جی سوڈان کے بعد یہی ہیں اتنی سول وارس ہوئیں ڈراٹس آئے فلڈس آئے مطلب مصیبتیں آتی رہیں اس میں. اور اس کے بعد یہ کچھ یہ ہے پریزیڈنٹ عمر البشیر کا پیریڈ. آپ صرف پڑھتے جائیے پھر میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں گا کہ 89 میں پریزیڈنٹ بشیر آیا. سب سے زیادہ عرصہ یہ رہے about 30 years اس نے رول کیا. اس کے بعد آخر کار 2019 میں یہ اس کے ملٹری کو ہوا اس کو بھی نے ختم کر دیا اور ٹرانزیشنل سورنٹی کاؤنسل ایک فارم کر دی گئی ہے اور اس میں کافی پریزیڈنٹ بشیر کے اوپر بلیمس بھی تھے کہ میسیکر کیا دارفور میں کیا ساری چیزیں کی. بہرحال اس کا 30 سال کا پیریڈ ختم ہو گیا. ابھی جو سوڈان ہے
बहुत ही बुरे हालात में है। अब 2 मेजर ग्रुप्स बन गए हैं जिन्होंने इस काउंसिल को हेड किया। एक हेड ऑफ द सुडानीज लिबरेशन आर्मी था, जनरल बुरहान, एंड दूसरा जनरल डगालो था। वो एक्चुअली पैरामिलिट्री फोर्सेस और ये रैपिड सपोर्ट फोर्स का था, हेड था। ये 2 बड़े ग्रुप थे जो इस काउंसिल में हिस्सेदार थे आफ्टर प्रेसिडेंट बशीर और रूल कर रहे हैं। मगर चलते चलते इनकी भी आपस में लड़ाई हो गई ऑन पावर शेयरिंग। अभी यह है कि इतनी लड़ाई हो गई है। अब मैं आऊँगा डायरेक्टली ऑन अप्रैल 15 से लेके वहाँ इतनी फाइटिंग हुई और इतनी सारी इनसिक्योरिटी हो गई है कि वहाँ से so many millions of people were killed, millions were displaced, they have gone and fled to some other countries, and it is total insecurity, and even our Pakistanis have gone out and so many foreigners are out now. Even today in Khartoum and elsewhere and other provinces में जो भी है वो फाइट्स चल रही हैं. There is a fight over the power sharing. दोनों ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स ये वही हैं. उसके पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिविलियंस चाहते हैं डेमोक्रेसी आए, अच्छा कंट्री हो. सो सारा एक मिक्सचर खिचड़ी बनी हुई है और पाकिस्तान सूडान की हालत बहुत ही ख़राब है आजकल. नेचुरली बाहर के कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द सीज फायर बिटवीन द ग्रुप्स, बट सीज फायर होती हैं एंड देन ब्रेक कर देते हैं. इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल पीपल. सो मैं आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम क्योंकि एम्बेसडर आलम ब्रोही भी बात करेंगे. तो कहने का मकसद ये है कि सूडान जो है आजकल इन ग्रेट क्राइसिस. अब इसके सॉल्यूशंस के लिए क्या है? अब मेरे माइंड में 2-3 आते हैं. एक तो ये मिलिट्री रूल रहेगा, सिविलियन रूल नहीं आ सकता, न मिलिट्री आने देगी, या अगर आई तो फिर दोनों इकट्ठे मिलके कोई चीज़ बना लेंगे और हो सकता है, मगर उसकी लाइकलीहुड नहीं है. तीसरा, या ये स्टेलमेट रहेगा, कंटिन्यू रहेगा. कब तक रहता है, इसका सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, या बाहर के जो कंट्रीज हैं वो कितना पावर प्ले इसमें इनका है या नहीं है, इंटरेस्ट सूडान में कितना है. आई विल एंड अप हियर. थैंक यू डॉक्टर साहब जो भी है जी. बाद में क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे. थैंक यू सो मच एम्बेसडर, थैंक यू सो मच. लेट्स गिव हिम अ हैंड. Our second speaker is Ambassador Alam Brohi, and it is a great pleasure to introduce him because he is a great intellectual. He has served in Pakistan's missions abroad in Senegal, Niger, the United Kingdom, Spain and Portugal. And he was also ambassador in the Kyrgyz Republic in Central Asia, after which he moved to be ambassador in the Republic of Sudan. The great thing about Ambassador Brohi is that he is a great writer. He has 4 books, and I'll read them out. A Voice in the Wilderness, Memoirs and Reflections. The second book is The Changing Global Geopolitical and Strategic Dynamics, Challenges for Pakistan. The third book is The Global Power Politics, and the fourth book is Sindh, Saga of Betrayal, Resilience and Hope. He's also working on a 5th book, Pakistan, A Sad Betrayal. And further, he has in mind books on which he has already done research: The Water Scarcity in Pakistan, and the second, The Rise and Fall of the Bhuttos. He is a very regular contributor to articles in international journals and in local newspapers, and he writes for Pakistan dailies also. It is a very great pleasure for me to introduce him. You have the floor, sir. I am really grateful to Ambassador Masuma Hassan, who invited me for this function.
آج ہم یہاں پہ ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سول وار ان سوڈان not withstanding the deep political and economic crisis in Pakistan. ہمارا ملک بھی ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے. It is a pity that the entire Muslim bloc of nations was in a sort of turmoil a decade ago. عرب اسپرنگ آیا اور جس کے ایکو جو ہے ریوربریشنس جو ہیں وی آر اسٹل فیلنگ دوز ایکوز اینڈ ریوربریشنس. However, Sudan has been the most unlucky country, though the parallel of it can be found in many African and Arab Muslim countries. یمن کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور ایجپٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے اور سیریا کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا. سو لیکن اس ملک میں سوڈان میں اٹ ہیز گان تھرو لانگ اسپیلس آف ملٹری رول, ہنگر, ریبیلین اینڈ ڈس انٹیگریشن انٹو ٹو کنٹریز جیسے ظفر صاحب نے بتایا. Despite all this, the present situation in Sudan is very dangerous. وہ کیوں؟ کہ ان کے ملٹری جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گئی ہے اور وہ دوسرے کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اچانک ہوا یا اس کے لیے پچھلے 20-30 سال سے حالات بن رہے تھے؟ اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. جب جنرل عمر بشیر took over in 1989 in a league with the political Islamists like علامہ حسن ترابی, وہاں پہ بھی مذہب کا بڑا زور ہے اور عمر بشیر کو سپورٹ کرنے والا جو ہے وہ سوڈان کا سب سے بڑا عالم حسن ترابی صاحب تھے. There has been a historic nexus between Ikhwan al-Muslimin, founded by Hassan al-Banna back in 1928. Sudanese political Islamists led by National Islamic Congress of Hassan Turabi, Jamaat Islami of Pakistan, and Islamic Solidarity Front of Algeria, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہے ہیں. میں جب سوڈان میں تھا تو 2 دفعہ قاضی حسین احمد صاحب کو حسن ترابی صاحب نے دعوت دی تھی, جو وہاں پہ آئے ایک ہفتہ رہے بغیر مشن کو بتائے ہوئے. Back in 1960s, the books of the Ikhwan ideologue Sayyid Qutb Shahid were translated and included in the literature of Jamaat. 1960 کی دہائی میں سید قطب شہید جو ہے نا وہ اخوان المسلمین کے بہت بڑے لیڈر ایمرج ہوئے, تو ان کی جو کتابیں تھیں وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے جماعت اسلامی والوں نے اپنے لٹریچر میں شامل کیے تھے. اور سملرلی سید ابو العلا مودودی صاحب کی کتابیں اخوان المسلمین والے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے لٹریچر میں شامل کیا ہوا تھا. جنرل عمر بشیر introduced Sharia law اور at the instigation of حسن ترابی. اس نے شریعہ لا نافذ کیا جبکہ اس کو پتا تھا کہ آدھا ملک جو ہے وہ کرسچن ہے. 98% ساؤتھ سوڈان از کرسچن, اور وہاں پہ جو 2% مسلم رہتے ہیں نارتھ سے, وہ بزنس کے لیے گئے ہوئے ہیں یا سروس کرنے کے لیے یا کچھ اس قسم کی چیزیں, لیکن اٹ واز ٹوٹلی کرسچن آبادی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ پاور کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں.
عمر بشیر اور حسن ترابی صاحب کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے 2001 2002 یا 2001 میں، اور اس وقت وہ اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کی، یا مجلس شورا کہتے تھے اس کو ادھر، اور اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، حسن ترابی صاحب کو کافی وقت جیل میں رہے وہ۔ سچویشن بالکل وہی تھا۔ اگر آپ پیرالل کی بات کر لیں، جیسے بھٹو کو ایگزیکیوشن کرنے کے بعد، پھانسی دینے کے بعد ضیاء الحق نے جو برتاؤ PNA والوں کے ساتھ کیا، عمر البشیر نے سیم ٹریٹمنٹ اس کو دے دیا اپنے حسن ترابی صاحب کو۔ کام نکلا، اس کا جب پاور اسٹیبلائز ہو گیا تو اس نے ان کو سائڈ لائن کر دیا۔ اچھا، عمر بشیر جو ہے وہ طبیعتاً بہت نرم خو آپ کو لگتے تھے، آپ کہیں گے کہ ایک ویری سمپل ہارٹیڈ مین، دین کے پابند، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، جمعہ نماز بھی 1-2 دفعہ مجھے اتفاق ہوا اس کے ساتھ میں جمعہ نماز میں ہم کھڑے تھے، تو ویری سمپل پرسن، اور پہنتے بھی وہی اپنے جو سوڈانی ڈریس ہے، لانگ ٹیونکس، اور سر پہ پگڑی بھی باندھتے تھے، اور فلیٹ جو وہاں پہ جوتے بنتے ہیں وہی پہنتے تھے۔ تو جب وہ کسی مجلس میں کھڑے ہوتے تھے، آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ان کے صدر کون ہے اور دوسرے لوگ کون سے ہیں۔ دے آر ویری سمپل پیپل۔ بہرحال شریعہ لا اب جو آٹوکریسی جو ان کی تھی وہ بہت مضبوط تھی اور سخت تھی۔ کچھ ایسے چھوٹے قبائلی علاقے تھے جیسے دارفور ہے، بلو نائل اسٹیٹ ہے، یا کردفان ہے، ان کو پاور میں شیئر جو ہے وہ کہتے تھے ہمیں نہیں ملا ہے، یا جو نیشنل ریسورسز کی ڈیویژن ہوتی تھی اس میں ہمیں نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ پہلے پروٹیسٹ ہوا، پھر چھوٹے بڑے ریزسٹنس موومنٹ ہوئے، بعد میں وہ ایک آرمڈ مسلح جو ہے جد و جہد میں تبدیل ہو گئے، نارتھ میں جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف، ملک کے خلاف نہیں۔ اب دارفور میں ایک پارٹی بنی جس کا نام تھا دی جسٹس اینڈ ایکولیٹی پارٹی، اس کا ایک ملیٹنٹ ونگ تھا جو وہ مسلح جد و جہد کرتے تھے نارتھ والوں کے خلاف۔ انہوں نے دارفور کے 2 بڑے شہر تھے، ایک الفاشر تھا جہاں پہ UN کا ہیڈ کوارٹر لگا ہوا تھا، اور ایک نائلہ تھا۔ نیالہ پہ ان کا قبضہ تھا، اور وہ سخت خطرناک قسم کا شہر تھا۔ جب میں وہاں تھا تو ہمارے ملٹری ہیڈ کوارٹر، ہمارے ملٹری ادھر تھی، ہمارے ملٹری ہیڈ کوارٹر کے بالکل قریب 5 ہمارے پولیس انسپیکٹر تھے جو سیکورٹی ڈیوٹی پہ تھے، ان کو انہوں نے ایمبوش کیا، وہ بری طرح زخمی ہو گئے وہ۔ پھر ہم نے ان کو شفٹ کروایا وہاں سے خرطوم، جو UN کے پینل پہ ہاسپٹل تھا وہاں پہ ان کا آپریشن کروایا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ان کو شفٹ کروایا کیرو، جہاں پہ جو لیول 1 کا ہاسپٹل تھا UN کا، اس میں۔ In the meantime I retired and I left سوڈان۔ اب مجھے پتا نہیں ہے ان کا کیا حال میں ہے، لیکن ان کی زندگی تو بچ گئی تھی، اور وہ 5 انسپیکٹر سندھ سے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں، اب یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے، جہاں ملٹری کو ایک شور زدہ علاقے میں کسی بغاوت کو فروغ کرنا ہوتا ہے تو وہ خود جہاں لڑتے ہیں وہاں پہ وہ اپنے پراکسی جو ہے ملیشیا بھی کھڑی کر دیتے تاکہ ان کی جنگ وہ لڑے۔ یہ ہم تو بخوبی بھی جانتے ہیں۔
تو ملٹری نے سوڈانی ملٹری نے کیا کیا کہ وہاں انہوں نے ایک ملیشیا بنایا جس کا نام انہوں نے جنجاوید رکھا ہوا تھا. جنجاوید از عربک ورڈ جس کے معنی ہیں اے مین وتھ ہارس اینڈ سورڈ, کہ گھوڑے پہ سوار ہو, ہاتھ میں تلوار ہو اور دشمن کو کاٹتا ہوا چلا جائے. اب یہ انہوں نے جنجاوید بنائے تھے 2003 میں. اس کو انہوں نے خوب ہتھیار دیے, اس کو پیٹرنائز کیا, اور وہ دارفور کے جو باغی تھے یا باغی کے ان کو یا جو نارتھ گورنمنٹ کے خلاف تھے ان کے خلاف ان کو خوب لڑایا. اچھا, ایک دوسری چیز یہ ہے کہ افریقہ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ کوئی حکمران آیا تو وہ لمبے عرصے کے لیے آیا. جب وہ چھوڑ گیا یا مر گیا یا کنویں میں اس کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک بہت بڑا خلا چھوڑ کے گیا, بگ ویکیوم. اب اس کو فل کرنے کے لیے ہر پولیٹیکل یا ملٹری انسٹیٹیوشن ٹرائی ٹو فل اٹ ان. آپ دیکھ لیں کہ آئیوری کوسٹ میں حفت بوانی بیٹھا ہوا تھا 40 سال کے قریب. جب وہ منظر سے ہٹ گیا سیاسی منظر, وہاں پہ خون ریزی اور سول وار شروع ہوا. موسیٰ تراورے مالی میں تھے, وہ بھی کوئی 30 سال کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. جب اس کو ہٹایا گیا تو وہاں پہ مالی میں خانہ جنگی بھی شروع ہوئی اور ملیٹنٹ گروپس بھی ایکٹیو ہو گئے اور سارا کچھ ہو گیا. اچھا, یہ افریقہ میں لیبیا میں ریسنٹلی ہوا. 40 سال کے بعد کرنل قذافی کو آپ نے ہٹایا تو اب ملک 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک تو وہ ہے جو یو این کے ریکگنائزڈ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے, ایک خلیفہ ہفتیار کے درمیان جو جنرل ہے اس کے انڈر میں ہے, اور ایک جو ہے وہ. اب اسی طریقے سے جب آپ نے عمر بشیر کو ہٹایا تو 30 سال کے بعد یہی صورتحال پیش آئی. بہرحال اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. اچھا, یہ جو جنجاوید انہوں نے بنایا تھا اس کا پہلا کمانڈر تھا ملک اگار. ملک اگار جو ہے وہ بلیو نائل اسٹیٹ کا بندہ تھا اور وہ مشہور ہو گیا تھا بچر آف بلیو نائل اسٹیٹ. بڑا ظالم آدمی تھا, سنا وہ تو وہاں جتنے بھی ان کو ہاتھ آتے تھے پریزنرز بنتے تھے ان کو ایسے قتل کروا دیتا بھیڑ بکریوں کی طرح. پھر اس کو وہاں سے ہٹا کے انہوں نے گورنر بلیو نائل اسٹیٹ کا لگایا. اچھا, بلیو نائل اسٹیٹ کا جو کیپٹل ہے وہ الدامزین سٹی ہے, جس میں ہمارے 2000 کے قریب پیس کیپرز جو تھے ہمارے آرمی کے وہاں پہ موجود تھے, اور کرنل انجم ان کا کمانڈر تھا. انہوں نے دعوت دی, ہم ایشین امبیسڈرز کو لے کے, اس میں اپنا انڈیا کا امبیسڈر بھی تھا دیپک وورا. ہم چلے گئے, اس میں انڈونیشیا کا امبیسڈر بھی تھا, ملیشیا کا امبیسڈر بھی تھا, میں تھا, اور انڈیا کا امبیسڈر تھا, ایک اور بھی تھا. اچھا, وی ٹریولڈ فرام خرطوم ٹو الدامزین. رستے میں ہم نے لنچ کیا. اچھا, وہ دن تھا وہ جس دن بامبے پہ حملہ ہوا تھا اور انڈین امبیسڈر اپنے فون پہ لگا ہوا تھا اور خبریں لے رہا تھا وہاں سے. رستے میں ہمیں ایک درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا, ویری تھک ٹریز. وہاں ہم نے رک کے ہم نے کہا, امبیسڈر صاحب نے کہا جی لنچ کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. اب ہم لنچ پہ بیٹھے تو وہ دیپک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی سارے شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں الطیبہ اور فلانا اور یہ انوالو ہیں پاکستان سے. پہلے تو میں سنتا رہا ان کی, پھر میں نے اس کو کہا دیپک یار ابھی تک تو حملہ جو ہے اس پہ آپ لوگوں نے قابو نہیں کیا ہوا ہے, آپ پہلے سے ہی پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں اور
تنظیموں کا نام لے رہے ہیں کہ یہ ہیں. یہ غلط بات ہے. اس طرح نہیں کہتے. تو سارے امبیسڈرز جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سب میرے ساتھ ایگری کیا کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو پوائنٹ اے فنگر کہ جی کون اس میں انوالو ہے اور کون سی تنظیم میں انوالو ہے. بہرحال ہم گئے ادھر. تو وہاں پہنچنے کے بعد کرنل انجم صاحب نے ہمارے آف کورس ان کے جو ہے نا گھر وہ عارضی طور پہ بناتے ہیں اور انہوں نے کرنل صاحب نے اپنا جو بیڈ روم ہے وہ میرے لیے رکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے امبیسڈر آئے ہوئے ہیں تو میرے کمرہ وہ استعمال کر رہے ہیں. اور جو گیسٹ روم تھا ان کا وہ انہوں نے انڈین امبیسڈر کے لیے رکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کرنل صاحب میں رومز دیکھنا چاہتا ہوں. تو آئی انسپیکٹڈ دا رومز. میں نے کرنل صاحب کو کہا, میں نے کہا دیپک صاحب کا سامان جو ہے وہ آپ میرے کمرے میں شفٹ کر دیں کیونکہ اٹ از مور کمفرٹیبل, بڑا ہے, ذرا اس کو گڈ موڈ میں رکھنا ہے, اور میں آپ کے کمرے میں شفٹ وہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتا ہوں. اور انڈین امبیسڈر نے یہ محسوس کیا, اس کو محسوس ہوا کہ دی پاکستانیز ہیو میڈ اے گریٹ جیسچر ٹوورڈز می. تو وہاں پہ گالا ڈنر ہوا, ایک گالا ڈنر ہوا. تو ملک اگار کو جو ہے ہم نے انوائٹ کیا ہوا تھا اس ڈنر میں, ہی واز دیئر. تو میں نے اسپیچ میں اپنے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان از آلسو ڈائیورس کنٹری. وی آر پیپل آف نیشن آف مینی کلچرز اینڈ مینی لینگویجز اینڈ مینی ایتھنیسٹیز. تو سوڈان میں وہی ہے. تو یار وی ہیو فاؤنڈ یونٹی ان ڈائیورسٹی. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک گلدستے میں ہیں, کوئی پھول چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کس کی کیا خوشبو ہے, کسی کی ڈفرینٹ خوشبو ہے, لیکن ان پھولوں کو یہ احساس ضرور ہے کہ جب تک ہم اکٹھے ہیں تو ہماری امپورٹنس بھی ہے. جس دن ہم بکھر گئے تو ہم پھر مرجھا جائیں گے اور ہماری اہمیت بھی نہیں رہے گی. تو آپ اس طرح نہیں کرتے. تو اس نے اپنی جوابی تقریر میں کہا کاش کہ ہم امبیسڈر صاحب کے ایڈوائز پہ عمل کر سکتے. تو یہ اگار جو ہے, ملک اگار بڑا ظالم آدمی تھا, اس کو ریپلیس کیا انہوں نے. تو اس کی جگہ پہ انہوں نے یہ محمد الحمدان ڈاگلو کو رکھا. ہی واز ویری ینگ. میں 1910 کی بات کر رہا ہوں, میرے خیال میں 48 یا 50 کا ہے ابھی, اس وقت 40 سال کا تھا. تو ایون عمر بشیر کو جو آئی سی سی نے یا انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ جو ہے کرائمز کا, اس نے جو انڈائٹ کیا تھا, اس کے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے تھے, وہ بھی سب جنجاوید کے جو اعمال تھے ان کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے بڑے میسیکرز کیے وہاں پہ, بڑے لوگوں کو مارا تھا. اب میرے آنے کے بعد بھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 2014 اور 2015 میں بھی انہوں نے بہت سے لوگوں کو وہاں قتل کیا تھا اور سب نے ان کو بلیم کیا تھا, جنجاوید کو. خیر ہوا یہ کہ 2013 میں جنجاوید کو انہوں نے کنورٹ کیا انٹو ریبٹ سپورٹ فورس, جس کو ہم ابھی RSF کہتے ہیں. لیکن ان کے پاس ہتھیار بہت, ٹرینڈ مین پاور بہت, اور یہ جو ہے بڑی کمپنیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی. خاص کر الجنید جو ہے وہ جو ہے بہت دولت جمع کر رہے تھے, جہاں پہ گولڈ مائننگ ہو رہی تھی اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, اور بہت سے کچھ, اور اس کے بھائی بھی اس طرح یہ کچھ کر رہے تھے. اب جو عمر بشیر کو جب ہٹایا تو آرمی کے ساتھ یہ RSF جو ہے وہ بھی شامل تھا. دونوں نے مل کے عمر بشیر کو ہٹایا, حالانکہ عمر بشیر نے ان کو بنایا تھا, ان کا پیٹرن چیف تھا ایک لحاظ سے. ہٹایا اس کو 2019 میں جیل میں ڈال دیا. جو آرمی کے چیف تھے
जनरल बुरहान, जफर बुरहान नाम, अब्दुल कादिर अल बुरहान, वो तो इंटीरियर जो काउंसिल बना उसके चेयरमैन बने, और आरएसएफ के जो कमांडर थे दागलो साहब, उनको उन्होंने डिप्टी चेयरमैन बना दिया। बहरहाल सूडान में प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हुए थे, पब्लिक प्रेशर वाज देयर, और प्रोटेस्ट हो रहे थे कि जी मुल्क में जमहूरियत बहाल कर लें। वो मिलिट्री गवर्नमेंट के लिए हमने जिद्दोजहद नहीं की थी। तो इस प्रेशर के अंदर उन्होंने ये किया कि उस इंटीरियम काउंसिल को उन्होंने बदल दिया, एक व्हाट वाज इट्स नेम, हाँ, द मिलिट्री काउंसिल में बदल दिया उसको, और उसमें सिविलियन ले लिए। एक इकोनॉमिक्स से एक्सपर्ट थे इकोनॉमिक्स के, वो अब्दुल्ला हमदू, उसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया। उसका टास्क ये था कि मुल्क के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, और जो इलेक्ट होंगे उनको पावर देकर आप चले जाएंगे 3 साल के अंदर अंदर, 2022 में। लेकिन 2022 के स्टार्ट में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को अरेस्ट किया, और फिर पब्लिक प्रेशर पे उनको रिलीज करके उसको रेस्टोर भी कर दिया। लेकिन वो शरीफ आदमी, उसने कहा जी बहुत हो गया, मैं रिजाइन करता हूं, मैं घर चला जाता हूं। अब बात यह है कि एक दफा मिलिट्री को पावर टेस्ट करे तो इतनी आसानी के साथ बैरक्स में वापस नहीं जाते मिलिट्री। ये तो दुनिया भर में यही होता है। अब आया कि जी ये जो आरएसएफ है ये तो काबू से निकला जा रहा है। मिलिट्री ने सोचा, तो उन्होंने कहा कि जी विदिन 2 years हम इसको नेशनल आर्मी में, जो है सूडानी आर्मी में जम कर देते। जबकि दागलो साहब अड़ गए कि नहीं जी 10 साल का अरसा दे दें, 10 साल का। दी प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड इन 10 years, 2 साल नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक दफ़ा मर्ज हो गए उसके बाद पता नहीं मुझे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो डिफरेंसेस इंटेंसिफाई कर गए। अब नतीजा क्या हुआ कि 2 जो आर्मी के धड़े थे, एक आरएसएफ और एक नेशनल आर्मी, उनमें लड़ाई हो गई। दागलो साहब ने एक तो ही ट्राई टू टेक ओवर दी खर्तूम एयरपोर्ट, और फिर खर्तूम से 350 किलोमीटर पे मिरोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सऊदी अरब ने बनाया है। क्योंकि सऊदी अरब ने वहाँ पे 2010 में जब मिरोई डैम कंप्लीट हुआ तो उन्होंने 2.5 लाख एकड़ ज़मीन लीज पे ली, जहाँ पे वो सब्जियाँ पैदा करते हैं, अनाज लगाते हैं, और उनका जहाज आता है और सब्जियाँ भर के ले जाता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट उन्होंने बनाया। तो ही ट्राई टू टेक ओवर दैट आल्सो। अभी लड़ाई उनकी है। अच्छा, सऊदी अरब ने सीज फायर ब्रोकर किया, लेकिन दोनों साइड से उसकी खिलाफ वर्जियाँ होती रही, और यह मामला चल रहा है। अब सूरत हाल ये है कि जब आर्मी के 2 धड़े बन जाएं और वो आपस में लड़ पड़ें तो उस मुल्क का क्या होगा। जफर साहब ने सही कहा कि सूडान जो है वो इट इज़ अ यूनिक कंट्री। एक तो बहुत बड़ा मुल्क था जुलाई 2011 से पहले, और फिर आप हर 500 किलोमीटर के बाद आपको एक नया कल्चर, एक नई लैंग्वेज और नए लोग देखने को मिलते हैं। मैं वादी हल्फा गया जहां पे असवान डैम का रिजर्वायर है, नासिर लेक जिसको कहते हैं, और वो नूबियंस हैं, और जो फिरौन थे उनके आखिरी उसमें नूबियंस का बहुत ज़्यादा अमल दखल था, बल्कि उनकी डायनेस्टी वहाँ थी।
नूबियंस ये भी कहते हैं कि प्रिंसेस क्लियोपेट्रा जो है वो शी वाज अ नूबियन, और वाकई उनकी माशाल्लाह औरतें बहुत हसीन, बड़ी बड़ी, वहाँ बड़ी बड़ी आंखें और गर्दन, लंबे लंबे गर्दन, और फिर कद कामत उनकी। और किसी ज़माने में तो सऊदी अरब के प्रिंसेस जो है ना, वो तो नूबियन इलाके में जाके वहाँ से शादियाँ करके आते थे। आपके जो सऊदी में यहाँ पे प्रिंस अभी नज़र आते हैं जो रंग के थोड़े से हमारी तरह डार्क के हैं, वो सारे उन्हीं के बच्चे हैं। बहरहाल जल्दी करें जी, बिल्कुल ख़त्म। अब मेरा अपना जो असेसमेंट है वो मैं बता दूं आपको, पता नहीं उर्दू में समझा सकूं या ना। द लॉन्ग स्पेल्स ऑफ मिलिट्री रूल, military's political and commercial vested interests, political and religious divide among the political leadership, uneven distribution of national resources, political and financial neglect of certain regional regions all conspired together to deprive this wonderful country of democracy, human rights, transparent and clean political administrations. We have almost a similar history. ये नहीं है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत शानदार है। अब इसका कंक्लूजन तो मैं ये कर सकता हूँ कि दरमियान में मैंने लिखा था कि सूडान कैसे आज़ाद हुआ और फिर कैसे दो लंबे लंबे खानी जंगें होंगी बिटवीन साउथ और ये वो तो जफर साहब ने भी बताया। अब मेरा अंदेशा ये है कि एनी प्रोलॉन्ग सिविल वॉर इन सूडान विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, 750 किलोमीटर उनका कोस्ट लाइन है, एंड बिजी सी पोर्ट, will politically and economically destabilize the countries in North Africa and the contiguous regions. Africa has already suffered civil wars in many countries, जैसे जफर साहब ने बताया, including Congo, Central African Republic, South Sudan, Angola, etc. South Sudan में भी बहुत आज़ाद हुई है। उसके बाद फिर उसी डिंका और नोयर कबाइल के दरमियान में झगड़ा हो गया। यानी डिंका जो है लेड बाय सल्वा कीर जो उनका प्रेसिडेंट है, और नोयर्स जो हैं वो मचार साहब जो हैं, फिर उनकी लड़ाई हो गई, अभी वो सीज फायर हो गया उनका। तो ये हालात थे सूडान के। अब इससे वो जानबूझ हो सकता है या नहीं, ये अल्लाह जाने, क्योंकि जहाँ पे दो अगर एलिफेंट्स लड़ते हैं तो नुकसान तो किराप जो है वो फसल जो है उसका ही हो जाता है। जो लोग हैं सूडान के वो पहले ही बहुत मशहूर हुए हैं हंगर के लिए, रेबेरियन के लिए, और बड़े बड़े फ़ोटो आए थे उनके। चलो वो साउथ सूडान के थे, लेकिन नॉर्थ सूडान के लोगों के ज़रिए मैं बिलीव करता हूँ इसमें कि इस प्लेनेट पे दो कौमें हैं, टू पीपल्स, जो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, दे रियली लव पाकिस्तान। एक तो तुर्की के लोग हैं और एक सूडान के लोग हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सूडान से ज़्यादा पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानियों के साथ कोई प्यार नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। What a great statement, Ambassador Brohi. Thank you so much. We can now open the floor to questions and answers. Moasha. Jazakallah khair. I'm an academic at Ziauddin University, and this topic is very interesting because Africa for me is very interesting itself. I know you won't find many people, like you said, in Pakistan very interested. Just an interesting fact, and one thing that you mentioned, that they need help and they requested you for Pakistan. Probably most people don't know here, but the first highway that was built in Sudan was built by Osama bin Laden from Khartoum to Port Sudan, known as Highway 1.
And this goes to show you that they were open for many opportunities, but not many people availed that. And then we know Bill Clinton, he authorized an operation that destroyed their medical factory that produced 95% of their medicine as a result of that. Then he went back to Afghanistan. That's another chapter. Perhaps you can share some on that later. But میں دو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک تو نمبر 1 یہ ریلیشنشپ جو آپ نے آخر میں مینشن کی پاکستانیوں کے ساتھ, is that a result of the decades of relationship with Jamaat Islami and that continuous link? Because ایک تو حسن ترابی بھی جیسے آپ نے مینشن کیا تھا was one of the main key factors to bring the revolution from Republic of Sudan to the Democratic Republic of Sudan. And as a result of that, 2019 میں جب عمر بشیر کی پارٹی کو مسلم بردرہڈ کو بین کرا دیا, is that also a result of the current affairs? Because جو current جو transitional government ہے اور جو چند جو political parties ہیں انہوں نے معاہدہ کر کے مطلب ریاست کو اپنے آپس میں بانٹا ہوا ہے. This is the reality. And جو major political party ہے which is the Islamist, they have been sidelined from the entire conversation. And this is a factual reality. اب is that vacuum because mandate جو ہے سب سوال پوچھیں کہ میرے پاس mandate ہے, ان کے پاس mandate ہے. اور دوسرا ایک تھوڑا سا اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈال سکیں, دوسرا سوال میرا یہ ہے, کچھ زیادہ خطرناک سوال ہے, which is more about the current affairs of Pakistan. What are things that we should be concerned about the Sudanese experience? کیونکہ آپ کی ساری گفتگو میں میں نے نوٹ کیا, ایک تو military continued leadership, lack of civilian government's development, and these strong men. And اس کا نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں کہ ایک strong man نہیں رہا, بس 2-3 رہ گئے اور ملک جو ہے بٹنے پہ آیا ہوا ہے. So what are lessons for us as Pakistanis can we take from that? میں نے جو it was کہ یہ جو اخوان جو تحریک چلی تھی مصر میں, آپ یہ دیکھ لیں کہ اس تحریک 1928 سے لے کر آج تک انہوں نے کسی گورنمنٹ کے خلاف کوئی مسلح جد و جہد نہیں کی. انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے. ان کا طریقہ کار بھی وہی تھا جیسے جماعت اسلامی کا ہے پاکستان میں. جماعت اسلامی نے کسی بھی حکومت کسی دور میں مسلح جد و جہد نہیں کی ہے. میں اس چیز پہ نہیں جاتا کہ یونیورسٹیز میں ان کے جو جمعیت کے لڑکے تھے وہ ذرا شریر بھی ہوتے تھے اور لڑائی بھی کرتے تھے, وہ اور بات ہے. وہ سارے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز یہی کرتے ہیں. اور اخوان المسلمین نے تقریباً ہر مسلم ملک کو متاثر کیا ہوا ہے. آپ جارڈن لے لیں, سیریا لے لیں, اور کسی بھی ملک میں, اور کافی ملکوں کو, کافی بادشاہوں کو, امیروں کو اخوان المسلمین سے جو ہے خطرہ بھی ہے. سو مچ سو کہ پریزیڈنٹ جمال ناصر صاحب نے بھی ان کے خلاف کارروائی کی, بٹ بہت بڑی کارروائی کی. حالانکہ انہوں نے وہ انقلاب لے آئے, کنگ فاروق کو ہٹایا تو انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی. اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے حامی بھری انہوں نے, کیونکہ وہ خود کنگڈم کے خلاف تھے. لیکن بعد میں جب ان کی سوسائٹی میں پولیٹیکل سیٹ اپ میں اثر رسوخ بڑھ رہا تھا تو ناصر صاحب نے ان کے خلاف سخت کارروائی کی. قطب شہید صاحب کو جو ہے شروع میں پہلے اریسٹ کیا, بعد میں ان کو ایگزیکیوٹ کیا. تو اس سلسلے میں نے بات کی تھی کہ وہ سید مودودی کی تحریک سے متاثر تھے اور جماعت اسلامی والے جو ہے سید قطب شہید کی تحریروں سے متاثر تھے. اس لیے یہ ان کا رابطہ آپس میں بڑھا. اور اسی طریقے سے یہ لاسٹ 2010 تک جب میں وہاں تھا تو وہ تقریباً ہر سال جب تک حسن ترابی صاحب زندہ تھے تو وہ
जमायत इस्लामी के 2 दफ़ा तो अमीर को बुलाया था, कासिम हुसैन अहमद साहब को। और दूसरी चीज़ ये है कि मज़हब, देखिए एक मुल्क है जिसका निसफ पॉपुलेशन जो है वो गैर मुस्लिम है। साउथ सूडान के मैंने बताया 98% क्रिश्चियंस हैं या 95%, कुछ परसेंटेज वो अफ्रीकन्स हैं जो किसी मज़हब में बिलीव नहीं करते। बल्कि जुलाई 2011 से पहले सल्वा कीर साहब ने जो खर्तूम में जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसमें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और साउथ सूडान के प्रेसिडेंट थे। ये आइन के तहत थे, उन्होंने एग्रीमेंट के तहत हुआ था। 5 साल लिया था उनको कि आप यूनिटी को अट्रैक्टिव बनाएं ताकि यह मुल्क साथ रहे। तो उन्होंने ये ऑफर भी किया था कि जी आप साउथ सूडान पे एप्लीकेशन ऑफ शरिया लॉ मनसूख कर दें और जो नॉर्थ में क्रिश्चियंस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉप्टिक क्रिश्चियंस भी हैं जो इजिप्ट में ज़्यादा हैं लेकिन सूडान में भी हैं, तो उन पे एप्लीकेशन ऑफ शरिया लॉ जो है वो आप वापस ले लें तो शायद हम इकट्ठे रहने के लिए सोच सकते हैं। और नॉर्थ के जो लीडर थे इंक्लूडिंग बशीर प्रेसिडेंट और आजम तुरावी साहब, उन्होंने कहा कि जी मुल्क एक रहे या 2 में तकसीम हो जाए, शरिया लॉ जो है वो वापस नहीं होगा। तो ये जो इस किस्म का जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो हमेशा मुल्कों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। अब आप देख लेंगे सारे तेल के कुएं जो थे वो तो साउथ सूडान में थे और साउथ सूडान आप तस्वुर नहीं कर सकते कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं। मैं कहता हूं वहां पे आम के बागात नहीं है, वहां पे जंगल हैं। उनको पता नहीं होता कि आम के साथ हम क्या करें। वो नीचे गिरते हैं, ढेर हो जाते हैं तो उनको जमा करके आग लगा देते हैं। तो इंडियन एम्बेसडर मुझे कह रहा था इनको पता नहीं होता, हमें बता दे, हम आचार के 2-3 फैक्ट्रियां लगाएंगे, पैसे भी कमाएंगे। और जनाब आप उनके पास ये जो पेपर है और मुख्तलिफ किस्म की कॉटन है और ये बिल्कुल जंगलों की तरह, अनानास है वो जंगलों की तरह। मेरा जो लैंड लॉर्ड था वो डॉक्टर था, वो कहता जी मेरी पहली पोस्टिंग बाद में सऊदी अरब गया, सर्जन था वो, साउथ सूडान में हुआ। कहता है मैं बीमार हो गया तो मैंने कहा रोटी वोटी नहीं खाऊंगा, मैंने नौकर को कुछ पैसे दे दिए कि जाके अनानास ले आओ, तो वो 2 बोरियां भर के ले आए। तो मैंने कहा ये इतने पैसे में इतने, उन्होंने कहा वहां तो ढेर लगा हुआ है जी। तो जनाब आप इस मुल्क के लिए ये कहेंगे जी शरिया हम नहीं हटाएंगे, मुल्क चाहे तकसीम हो जाए, मुसलमान हम भी हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो जो शरिया लॉ था उसका इतलाक गैर मुस्लिमों में भी था, ये कह रहे हैं? It was for entire country. But how can anybody do it? This is what I am saying. अब देखें जी खर्तूम में रहने वाला नॉन मुस्लिम है, वो तो यहाँ भी नहीं होता। लेकिन वो जो है अपने लिए अगर वो पीना चाहता है तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकता, वो पब्लिकली पी नहीं सकता, या जो शरिया लॉ के खिलाफ कोई चीज है उसके खिलाफ वो कर नहीं सकता। साउथ सूडान में भी यही हाल है। तो इट अजीब सूरत हाल थी। अच्छा वहां पे भी थे साउथ सूडान के लोग जी। My name is Anwar Jamal Kidwai. I have lived in Sudan for 2 years and I have served an Arab bank. At that time, it was known as bread and butter basket for entire Africa and Arab world. All aid coming from Arab world was for PIIA. So that's an interesting story. But my question is for Mr. Brohi. You have touched very pertinent points. 70% of Sudan is gone as the South Sudan, which has got resources in oil. But there had been oil
gold, zinc, and water link for Egypt. Now, I have written an article that water link in Egypt has been affected because European states were not claiming on Nile water because Egypt was important at that. It was a strong country. So that was a problem. The Lord Lake, the Kitchener studied on 3,000 sites of Middle East, and he was Fateh of Khartoum, Sudan. He was the person, he explored everything on oil, gold, zinc, and the total assets of Sudan. Sudan is a very rich country, as you said, that it is 2,000 square mile from north to south and 1,500 from east to west. So it's a very large country. But my question is that you are referring to the area where fighting is going on. My question is very simple. Is it a gold-linked area? That's my question. Jay, as you have said that, Sudan has rich in natural resources. If I got your point about this gold rich area, yes. In fact, in whole of the Africa, but especially in Sudan, there are so many gold mines, there are iron ore mines, Hegelic fields, and the oil, as Ambassador Alam has told you, 75% of the area lies now in South Sudan. I remember Hashwani group I had invited, and they had come over there. If you were there, they got the chunk of land that they tried, but they could not dig the oil, unfortunately, because everywhere it was not there. But as you have said, all these resources, the gold mines and the things are still remain unexploited. Who goes there? Now, I even went to Chad, they would say the same thing. In North Africa, when I went there, there were gold mines. Only problem was that they did not find people to come and dig that gold out. In Mali, Bamako, there were gold mines. The president asked me literally, he said, do you have any group in Pakistan who can come and dig the gold mines? We can give them for 10 years, free, whatever they dig out. Like we have something like Recodic, or I don't know exactly the arrangement. So your question, I answer. These countries, even in Sudan, is very rich in nature resources. They have no experts that they can go to Sudan. Now, there are reasons to it. One is the security. The Britishers or the Americans or the French people or the experts who are really there, they are scared of going to those areas because now the situation you can see in the Sudan. No, that's very precarious situation now. It's turbulent. Nobody is going to go there. When I was in Algeria, the president said that we have about more than 30 cement companies which are lying, without any, they needed some repairs. Do you have any repairs in Pakistan? And you can send us the exports. The reply was that we cannot go there in the deserts because of the security problem. So your answer is that basically problem with security. Sudan, of course, is very rich, but who is going to go there? All military forces, RSF, the General Boran of the Sudan army fighting with each other, sharing of power, sharing of natural resources. I said one sentence, the Sudan equally is blessed and cursed by its natural resources. So I think hopefully we as a Muslim country, they used to ask me all the time. I went to so many countries in Sudan and other countries. They said, please send us Pakistani experts. Pakistani experts are the only experts in the Muslim world who have made Middle East, who have made this. Look at this Saudi Arabia and all that. I've served in Saudi Arabia also. From where the engineers and the doctors came. Initially, we were there. We laid the stone of that progress and the development in those countries, Emirates and all those things. And later on, of course, it was followed by Egyptians and the Indians. Yes, but it is a recognized fact, that everyone wants Pakistani teacher, mechanic, expert, engineer, doctor in the African country. But I used to question myself, who will go there?
And then I used to write so well. There are so many cipher telegrams I have sent to Pakistan that please send people. Please send. I have been in Algeria, Mali, Mauritania, Chad, the Sudan. They said, sorry. First, they're going to pay us more. Number two, security is the main problem. Today we are discussing that this precarious situation in Sudan, what is the solution? Who is going to come in? Now these outside powers who have the vested interest, especially Saudi Arabia, as you have said, Osama bin Laden, he made the whole those things. He was there. Osama bin Laden was there for much time. During my time, only one time, Qadi Hussain Ahmad came. He brought his own people. They were given the land on River Nile to cultivate and to do agriculture because they didn't know how to cultivate the things. The President Bashir would ask me that please send your people. We need your people. We need things. Please help us. We need things. We need bogies and everything. They love us, So Pakistan has to play a role. Unfortunately, our diplomacy, our economic situation, and our leadership, basically, dukh hota hai कि we have not cashed on this big, rich Africa where we have so much of the goodwill. They love Pakistanis like anything. Algerian late President Bouteflika would ask me, I want to build a mosque, but I need Pakistani karigar. I wrote, nobody was prepared to come. Ultimately, Chinese came. 6,000 Chinese came and they built all the houses and the mosque and everything. How can we ask? Your question is related to that. Have we done our homework? Honestly speaking, we are educated. They want Pakistanis. Let us create an atmosphere. Let us help these countries. Let us not leave Sudan into a lurch or alone. Let us help them also. There are some other Muslim countries, so Saudi supports them. Give them money. So I hope, this session inshallah. will make a difference. He wants a question there. Bolo. My question is, Yes. former ambassador. Sir, I'm a practicing lawyer and I practice law in Karachi. As a prologue to my question, before I come to my question, allow me to say that RSF, Rapid Response Force, is not a paramilitary force in the classical sense of the word. You yourself said that they were former militiamen who later on were mutated into a paramilitary force in 2013. Now I come to my question. Do you think that the seeds of this conflict were sown in 2013 when you picked militiamen and mutated them into a into a paramilitary force without providing them any formal military training? Because what I have heard, or what I have learned from my sources from the newspapers, that this so-called General Hamdan, he's an uneducated man. He never went to any staff college. He never received any military training. So don't you think that this was the reason that they overnight converted or mutated a militia into a paramilitary force, and then they did not integrate it into the mainstream army? Thank you, sir. मेरा ख्याल है, आप क्या इससे मुत्तफिक हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह यही है कि आपने रातों रात एक मिलिशिया को लेकर एक पैरामिलिट्री फोर्स का नाम दे दिया, उसके मिलिशिया मैन को फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी और ये है तो उसको इंटीग्रेट नहीं किया आपने। जी आपने देखे जी, वो 2003 से जो है उन्होंने बनाया था। अब 2003 और आज क्या है, यानी 20 साल हो गए। 20 साल में जैसे मैंने कहा कि उनके पास ट्रेन्ड मैन पावर है, सोल्जर्स, और सूडानी मिलिट्री ने उनको ट्रेंड किया है। और फिर मे बी दिस इज योर व्यू। और ये दारफूर में लड़ते रहे। दारफूर में मिलिट्री के साथ साथ वो जो बागी थे, रिबेलियन से जो भी कहें आप उनको, उनके खिलाफ ये लड़ते रहे।
अब उनके पास अचानक, आप समझते हैं कि ये अचानक उनके पास हथियार आ गए, अचानक उनके पास जहाज आ गए, या जो है वो इस पोजीशन में आ गए कि दे चैलेंज दी पावर ऑफ द जो नेशनल आर्मी है उसकी। आई डोंट बिलीव इन इट, और मैं नहीं समझता, इसके लिए हालात नहीं बता रहे कि अचानक हुआ। और फिर मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्थ सूडान में इस वक्त कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इनको या तो हथियार सप्लाई करे। आप इथियोपिया की बात कर लें, इथियोपिया का कोई झगड़ा नहीं है सूडान के साथ। साथ में रेड सी क्रॉस करके सऊदी अरब है, सऊदी अरब तो चाहता है कि वहाँ अमन अमान हो। इजिप्ट का सारा पानी जो है नाइल का, वो सूडान से गुजर के जाता है। वो तो सूडान, इजिप्ट ये कहते हैं कि इजिप्ट इज नाइल, नाइल इज इजिप्ट। वो नहीं चाहते कि उनके पानी की फ्लो में जो है ना किसी किस्म की रुकावट आ जाए। इजिप्शियन ने तो बहरुल गजाल जो एक गॉड फॉर सेकंड यानी एक इलाका है, वहां पे भी अपने इंजीनियर बिठाए हुए हैं कि हमारे हिस्से का जो पानी है वो कहीं कम तो नहीं आ रहा। और यहाँ हम सिंध में रोज तक शिकायतें करते हैं कि जी दरियाए सिंध में जो पानी आ रहा है पंजाब से, वो पंजाब वाले चुरा लेते हैं। और कभी हमें ये हिम्मत नहीं हुई कि हम अपने 2 इंजीनियर मुँह वतन किस्म के उधर बिठा दें और देख लें ताकि फ्लो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। और इजिप्शियन इंजीनियर्स जो है वो बहरुल गजाल जैसे इलाके में थे जहाँ पे गवर्नर हाउस के अलावा बाकी सारे अफ्रीकन हट्स बने हुए थे। अफ्रीकन हट्स बटे हुए, आपको कोई बंगला नजर नहीं आता। हमने रात वहां गुजारी, वो भी आर्जी तौर पे कंटेनर्स में जो है ना उन्होंने बेडरूम बनाए हुए थे यूएन वालों में उधर। और रात का खाना हमारा इंडियन मेडिकल कोर वालों ने किया जिसकी खातून सरबराह थी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इजिप्ट ये दुश्मनी नहीं कर सकता सूडान के साथ कि इनके जो आरएसएफ है उसको हथियार दे दे। इथियोपिया में इस पोजीशन है, एरिट्रिया इस पोजीशन में नहीं है, साउथ सूडान इस पोजीशन में नहीं है। बाकी अगर हम इसको और स्ट्रेच करें, अब तो सूडान ने इसराइल को भी तस्लीम कर लिया कि हम ये उनकी दुश्मनी है। तो अल बशीर के ज़माने में वो तो इसराइल को करते नहीं, बल्कि जो सामान आता था आगे जाने के लिए, आई एम सॉरी, तो ये अचानक नहीं हुआ। अल जुनेद उन्होंने कंपनी बनाई हुई है जिसने बहुत पैसा जमा किया हुआ है। उसको तो जो दाखलो साहब है उसके लिए कहते हैं कि सूडान का सबसे अमीर तरीन बंदा वही है। तो जहाँ पे मैन पावर हो, हथियार हो और पैसा हो, फिर तो वो किसी भी बड़े हाथी के साथ भिड़ सकते हैं। तो सिर्फ इतना है कि वो मलेशिया किसी ज़माने में होता होगा जो जैसे बनाते हैं, और जो वाइस जनरल होते हैं वो अपने मलेशिया को इतने ताकतवर नहीं बनाते कि कल को वो उनको चैलेंज कर ले। शायद उनसे ये गलती भी हुई, तो ये एक हो सकता है। लेकिन हम ये अब इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि वो जो दाखलो साहब है उसके पास एक बहुत बड़ा फोर्स है, और इस जंग को वो और कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए वो उसको प्रोलॉन्ग कर सकता है, जो मुल्क के लिए तबाही, इलाके के लिए तबाही। यानी इस सहारा के साथ जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं उनके लिए जो ये बहुत बड़ा सानिया होगा कि सूडान एक तो 2 हिस्सों में बट गया, फिर नॉर्थ सूडान का ये हाल हो कि वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए। तो मेरे ख्याल में ये तो पूरे अफ्रीका के लिए एक सानिया से कम नहीं होगा। थैंक यू। I'm going to now wind up this session. I want to thank both the speakers, Ambassador Zafarullah and Ambassador Alam, and to say that it has been such a great learning experience listening to you. As you both very rightly said, especially Zafar,
that this is a region about which we really don't know much, in which we haven't invested at a diplomatic level in a great way. And for the first time, I got to know personally that there was such a great deal of love for Pakistan among the Sudanese. I didn't even know that Kidwai Saab had spent 2 years in the Sudan. He's been a lifelong member. He's been a member for such a long time. But yes, there is a great opportunity, and I think as Pakistan diversifies its foreign policy, it should turn its attention also to Africa, which is a huge continent full of these diverse countries which have been at war with one another very often. I am not sure about what role Pakistan played in getting Sudan its independence in 1956, because Pakistan played a very active role in lobbying and in diplomacy with respect to the independence of the North African countries. That is accepted, and it is a well-documented fact. I'm sure that all of us are going back home today much richer and more knowledgeable. And I want all of you to give a big hand to both our speakers. Thank you so much. मेरी जो पहली किताब शाये हुई थी, A Voice in the Wilderness, Memoirs and Reflections, और छापने वाला वो सामने ही बैठे हुए हैं, रॉयल बुक. सो मैं मैडम को एक कॉपी इसकी पेश कर देता हूँ. बहुत शुक्रिया.